السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام سامعین گرامی، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ بہت جلد ہی رمضان المبارک کا عظیم بابرکت مقدس مہینہ، رحمتوں والا، برکتوں والا، اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش والا مہینہ جلد ہی آنے والا ہے اور جلد ہی اس کی نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہوں گے۔ اب دوستو بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے دو تین باتیں ہمیں نوٹ کرنا ہے، دو تین باتیں ہمیں آپ سے بتانا ہے، ان کا ہم دھیان رکھیں۔ چاند کے سلسلے میں رمضان کے مسائل تو انشاءاللہ مستقل ہم بتاتے رہیں گے، اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ روزوں کے بھی مسائل، تراویح کے بھی مسائل، زکوٰۃ کے بھی مسائل آپ کے سامنے آئیں گے، شب قدر، اعتکاف وغیرہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے ساری باتیں آئیں گی۔ لیکن ابھی ہمیں رمضان المبارک کے چاند کے متعلق دو تین باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے دوستو بزرگوں کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کا ہم اہتمام کریں، اور اگر چاند نظر آ جاوے یا چاند کی خبریں ہمیں ملے اور نظر نہ آوے تب بھی ہمیں دعا پڑھنا ہے۔ دعا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث میں یہ بات منقول ہے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیا چاند دیکھتے تھے، جب نیا مہینہ اسلامی اس کا آغاز ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا پڑھنا منقول ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی دعائیں ہیں، جیسے چند الفاظ ملتے ہیں، ہلال رشد و خیر، آپ 3 مرتبہ فرماتے تھے، ہلال رشد و خیر، ہلال رشد و خیر۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں چاند دیکھ کر اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ رمضان کے چاند کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ دوسرے بھی چاند دیکھیں آپ، جب اسلامی مہینے کا آغاز ہو تو آپ ہر مہینے کے شروع میں چاند دیکھ کر یا چاند کی خبر جب ملے تو اس دعا کا اہتمام کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا چاند ہوگا نا، یا اس سے پہلے سوشل میڈیا پر کئی وظیفے چلتے ہیں، کوئی کیا وظیفہ بتاتا ہے، کوئی کسی صورت کو کتنی مرتبہ پڑھنے کے بارے میں، اس طریقے سے الگ الگ باتیں آتی ہیں۔ دیکھیے، اگر قرآن کریم کی صورتیں پڑھنے کی ترغیب ہو کسی وظیفے میں، یا کوئی دعا ہو جو معتبر احادیث سے ثابت ہو، تو ایسی دعائیں پڑھنے یا قرآن کریم کی صورتوں کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کا ہم اہتمام کر سکتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک وظیفہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ایک محدث، فقیہ، علامہ گزرے ہیں، ان کے مجربات کو ایک کتاب میں جمع کیا گیا ہے، اس کا نام ہے گنجینہ اسرار۔ دیکھیں اس کا فوٹو بھی آپ کے سامنے ہم اسکرین پہ بتا رہے ہیں۔ اس گنجینہ اسرار کے صفحہ نمبر 33 پر حضرت کا ایک مجرب نسخہ نقل کیا گیا ہے، رمضان المبارک کا چاند دیکھنے پر ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے اس کے الفاظ کیا ہیں، باقاعدہ اس کا اسکرین شاٹ ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، دیکھیے آپ اسکرین پر، رمضان شریف کا چاند دیکھنے یا چاند کی خبر ملنے پر 3 مرتبہ سورہ فتح پڑھ لینے سے پورا سال رزق ملتا رہے گا۔ یہ سورہ فتح جو ہے، سورہ فتح، یہ 26ویں پارے میں ہے، تقریباً آدھا پارہ جہاں ہوتا ہے وہاں پر یہ سورت ہے، سورہ فتح۔ سورہ فتح سے پہلے سورہ محمد ہے، تو جو سورہ فتح ہے 3-4 رکوع کی تقریباً سورت ہے، 3-4 صفحے کی، تو اس کو ہم رمضان کا چاند جب دیکھیں یا چاند کی ہمیں خبر ملے، بہت سارے علاقے میں آسمان ابرآلود ہوتا ہے، چاند نظر نہیں آتا، لیکن چاند کی خبریں مل جاتی ہیں، تو یا تو چاند کی خبر ملے یا چاند ہم خود دیکھیں، دونوں صورتوں میں، مغرب کی نماز کے بعد، یا آپ اگر رات میں کبھی بھی عشاء سے پہلے یا عشاء کے بعد پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا۔ تو سورہ فتح ہمیں 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ۔ جن کو یاد ہے وہ نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر جن کو زبانی یاد نہیں ہے تو وہ قرآن میں دیکھ کر پڑھیں۔ 3 مرتبہ اس کو پڑھنے کی برکت حضرت نے یہ لکھی ہے کہ پورا سال رزق ملتا رہے گا، اس لیے روزی کی برکت کے اعتبار سے ہم ان قرآنی وظیفوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ ان وظائف کے ساتھ ساتھ رمضان اچھے سے ہمارا گزرے، اس میں فرائض، سنتیں اور جو کچھ عبادتیں ہوں ان سے خوب ہم فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اور رمضان جیسے مہینے کی، اس عظیم مہینے کی قدر کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔